السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم حقوق کے سلسلے میں پھر شروع آئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے شوہر کے حقوق۔ ہم ایک عورت ہونے کے ناطے ہم پر شوہر کے حقوق اور بچوں کی ذمہ داریاں، گھر کے ذمہ داریاں اللہ تعالی ہم پر رکھے ہیں، تو ہم ان تمام چیزوں کو خوب خیال رکھیں اور سب کی حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے خاص کر شوہر کی پوری اطاعت کریں، اس کی فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، کیونکہ یہ چند دن کی دنیا ہے، ہم پھر اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے ہر ایک چیز کا۔ تو ہمیں اپنے شوہر کے مطابق بھی پوچھا جائے گا، اپنے بچوں کے مطابق بھی پوچھا جائے گا، تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یوں نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، لیکن اپنی شوہر کی اطاعت نہ کرتی ہوں، اس کے حقوق کو ادا نہ کرتی ہوں، تو اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت احادیثوں میں شوہر کے حقوق کے بارے میں بتائے ہیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شوہر کے حقوق ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے جانیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے روزے بھی رکھتی ہو اور اپنے نفس کی حفاظت بھی کرتی ہو اور اپنے خاوند کی اطاعت بھی کرتی ہو، اسے حق ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی خوشخبری ایک عورت کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، بتائیے۔ جنت میں جانا ہم سب کا خواب ہے، ہم سب جانا چاہتی ہیں، الحمدللہ ہونا چاہیے کہ دل میں ہمارے، اور ہمارا ایک مقصد، ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاتون، ایک نیک خاتون، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے اور اپنی حفاظت بھی کر لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت بھی کر لیں گی، تو وہ جنت کے دروازوں سے جس دروازے سے چاہے اسے چانس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ کتنی بڑی بشارت دیے ہیں۔ تو ہم اپنے شوہر کی اطاعت کی پوری خیال رکھیں۔ جب وہ ہمیں گھر کو آئیں تو ہم خوش دلی سے بات کریں، پیار سے، محبت سے بات کریں، کیونکہ جب عورتیں کیا ہے، شوہر باہر سے آتے ہیں تو ٹی ویوں میں، فونوں میں لگ جاتی ہیں، اپنے مائکے سے بات کر لیں، تمام چیزیں بعد میں جب شوہر نہیں رہتے تب کر لیں، لیکن جب شوہر گھر میں آ جاتے ہیں پوری طرح سے شوہر کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو اچھی طریقے سے بات کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے غموں کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں اور ان کا خیال رکھیں، ان کی پوری اطاعت کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھیں۔ دیکھیے شوہر کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ عبادت میں بھی کیا ہے، اگر نفل روزے ہیں، فرض نہیں بلکہ نفل روزے اگر ہم رکھتے ہیں، یا قضا روزے، کوئی بھی روزے ہو، اگر شوہر کو اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس کو پریشان ہو رہے ہیں، ہم روزے رکھ کر تھک جا رہے ہیں، تو اگر شوہر کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں، بعد میں رکھ لینا، تو ہمیں پرمیشن ہے کہ جب شوہر بولے تو ہم تب رکھیں نفل روزے۔ اتنی بڑی بات ہے، دیکھیے شوہر کے حقوق اتنے ہم پر ہیں، کیونکہ وہ ہمیں شادی کر کے لے کر آنے کے بعد تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہمارے لیے کمانے جاتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیوی کے لیے کیا ہے، وہ رات دن محنت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے ہم ماں باپ سے دور کر دیں اور سب سے دور کر دیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کو ہم کیا ہے، اس کے ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنے کی ہم اسے سمجھانا چاہیے۔ بہت سے خواتین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب شادی کر کے آتی ہیں تو اس کے شوہر کو ماں باپ سے دور کر دیتی ہیں،
کیا آپ یہ نہیں چاہتی کہ اپنے شوہر کو جنت میں جانے کی آپ کو خواہش نہیں ہے تو اس کی جنت کو اس سے کیوں دور کرتی ہیں؟ اس کے ماں باپ اس کی جنت ہے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو جاتا ہے، تو اس کے ماں باپ سے اسے الگ نہ کریں۔ یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ہی اسے بات کرتے ہیں اور چڑھاتے ہیں۔ بہت سے خواتین، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت سے سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے خواتین شوہر کو بھڑکا کر ماں باپ سے الگ کر دیتی ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اس چیز پر اللہ سے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر جوان لڑکیاں شادی ہونے والی ہیں، ہمارے بچیاں ہیں، تو ہمیں ان کو خوب سمجھائیں کہ شادی کرنے کے بعد ان کے ماں باپ کا پورا وہ خیال رکھیں، اور ہم اپنے شوہر کا پورا خیال رکھیں، اسے اچھی طریقے سے دین کی طرف متوجہ کرانے کی ہم کوشش کریں، نمازوں کو بھیجیں، اسے قرآن پڑھنے کی بات کہیں، اسے گھر میں دینی ماحول عورت بنا سکتی ہے۔ اپنے شوہر کو گھومنے کے لے کے جانے کے لیے بات کرتے ہیں، کپڑے دلانے کے لیے بولتے ہیں، مال دلانے کے لیے بولتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں کریں کہ اسے نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز پڑھنے کے لیے بولیں۔ نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکوں کو کیا ہے، شادی ہوتی ہے تو ان کا پورا خیال دوسری طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، پوری طریقے سے شوہر کی اطاعت کریں۔ حدیثوں میں بہت تاکید آئی ہے۔ آج کے ماحول کے حساب سے میں بول رہی ہوں کہ آج کے ماحول میں شادی ہوتے ہی گھر الگ بسا دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین عورت قبیلہ قریش کی عورتیں ہیں، کیونکہ وہ بچوں پر بہت مہربان ہوتی ہیں، شوہر کے ہاتھ میں جو مال ہو اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ دیکھیے، ایک اچھی خوبی، دو خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان کرتی ہیں ایک اچھی خاتون کی خاطر، کہ وہ اپنے بچوں پر بڑی مہربان۔ بہت سارے عورتیں بہت غصے میں رہتی ہیں، مارتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، بچوں پر رحم نہیں کرتی۔ رحم کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں۔ رحم کرنا، یہ رحم نہیں کرنا اچھے کپڑے پہنا دیے، بہت میں رحم کر دی، میرے بچے کو بڑے بڑے کالجز میں، اسکولز میں بڑے اچھے پیمانے پر میں ڈال دی، یہ بڑی مہربانی نہیں ہے۔ سب سے بڑی مہربانی آپ کے بچوں پر تم یہ کرو کہ اسے دین کی سمجھ دو، اسے اچھی تربیت کرو۔ اور دوسری خوبی کیا بتاتے اللہ کے رسول، کہ اس کی شوہر کے مال کی، یہ ہمیں حق نہیں کہ شوہر کے مال اٹھا کر دوسروں کو دے اس کی اجازت کے بغیر، یہ ہمیں حق نہیں ہے۔ اس کی مال کی، اس کے گھر کی، اس کی اولاد کی، اور ہمارے جسم کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم حفاظت کریں۔ شوہر کے غیر موجودگی میں ہم تمام چیزوں کی حفاظت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بتاتے ہیں کہ بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے بات کرو تو وہ تمہارے اطاعت کرے، جب تم گھر میں ہو تو وہ تمہارے پیچھے تو جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے مال کی اور نفس کی حفاظت کرے۔ یعنی 3 چیزیں اس حدیث میں بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ گندے کپڑے پہن کر، بال بکھرے ہوئے رہتی ہیں عورتیں، تو ان کو دیکھ کر کہاں شوہر کے دل جی خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیات سے ملتی ہیں، جب وہ اچھے کپڑے نہیں پہنی ہوتی ہیں تو وہ پوچھتی، سوال کرتی ہیں کہ آپ کے شوہر گھر میں نہیں ہیں؟ تو صحابیات کے یہاں سجنا سورنا، شوہر گھر میں موجود ہے تو سجتے سورتے تھے، وہ ان کی عادت تھی۔ لیکن آج ہماری خواتین، اللہ اکبر، اللہ تمام عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تو یہ بھی عادت ہماری ہونا چاہیے کہ جب شوہر گھر میں موجود ہے تو سجے سورے۔ شادیوں میں نہیں، شادیوں کے لیے سجنا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ شوہروں کے لیے سجنا ہے، اور اس کی مال کی حفاظت کریں، اپنے جسم کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں، بس جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعور ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں
کہ نیک خواتین کون ہیں؟ وہ ہیں جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگرانی اللہ دیکھ رہا ہے بلکہ ڈرتے ہیں، اور اس کے حقوق کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ شوہر کے حقوق کیا کیا ہیں؟ جب وہ ہمیں بلائے تو ہمیں خوش دلی سے اس کے پاس جانا ہے، بہانے بنانا نہیں ہے، اور جب وہ گھر میں ہے تو اسے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ جب گھر سے باہر آ رہا تو باہر آ رہے، گھر سے باہر گھر میں آ رہی تو ان کے تمام خیالات رکھیں اور اٹھ کے جائیں، بیٹھیں، ان کو سامنے بیٹھ کر ان کی خدمت کریں اور اس کی مال کی حفاظت کریں۔ جب وہ ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائیں، اسے خوش کریں اور اس کی مال کی حفاظت کریں، اس کے بچوں کی حفاظت کریں، اس کے گھر کی حفاظت کریں اور اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں۔ یہ بھی حقوق میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح حقوق ادا کرنے والی بنائیں۔ شوہر بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ آج کل نوجوان لڑکیاں طلاق طلاق بول کے پھر رہے ہیں، اس میں ہماری تربیت کی کمی ہے۔ بچوں کو گندے سیریلوں سے، گندے پکچروں سے بچائیں، بچوں کو صحابیات اور صحابہ کے واقعات سنائیں۔ بیوی شوہر کا رشتہ بہت اہم رشتہ ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شادی کرنا، شادی کے بعد بچوں کو سکھائیں کہ حقوق شوہر کے کیا ہوتے ہیں۔ شوہر گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، ظالم ہے تو صبر سکھائیں، چند دن صبر کر کے دیکھیں، اگر نہیں بنتی تو تب دوسری بات کریں، ورنہ تھوڑی تھوڑی بات پر باہر نہیں گھومنے لے کر گئے، کپڑے نہیں دلائے، ساس اڑلائے، گھر میں مجھے الگ رکھنا، یہ تمام چیزوں سے طلاق مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ شوہر کے پورے حقوق ادا کریں اور ہم تمام کیا ہے اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی پوچھے گا ان باروں میں، تو اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔